السلام علیکم خیر صاحب، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک خبر بہت وائرل ہے، بڑی گردش کر رہی ہے۔ ایک لڑکی جس کا نام حمیرہ اصغر تھا، وہ کراچی میں اپنے کمرے سے مری پائی گئی، اس کی لاش برآمد ہوئی۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ جو بچے بچیاں کام کر رہے ہیں، ان کی یہ معاملات بہت عام ہیں۔ کوئی قتل ہو گیا اور یہ بے بسی کے معاملات، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کل عموماً جو بچے بچیاں سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، خصوصاً ٹک ٹاک، فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ پر، ان کے ساتھ اس طرح کے حادثات، اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کوئی اغوا ہو رہی ہے، کوئی قتل ہو رہی ہے، کوئی گھر سے نکال دی جاتی ہے، کوئی لا تعلق کر دی جاتی ہے۔ بچہ ہے تو وہ بھی اسی طرح، بچیاں تو وہ بھی اسی طرح۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ سارا نتیجہ، آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، آپ اس کو شدت پسندی کا نام دیں، آپ اب ظاہر ہے کوئی لوگ شدت پسندی اس کو کہیں گے، کوئی یہ کہیں گے کہ یہ معاشرہ وہ پستی کے دور میں رہ رہا ہے، پتھر کے دور میں، کوئی یہ کہے گا کہ یہ بچیوں سے آزادی چھیننا چاہتے ہیں۔ ہم بالکل کسی سے کوئی آزادی نہیں چھیننا چاہتے۔ جو آزادی اللہ اور اللہ کے رسول نے، دین نے، قرآن نے، سنت نے جو آزادی دی ہے، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ باقی اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا، میرا جہاں تک خیال ہے، یہ ساری دین سے دوری، اسلام سے دوری، سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جس طرح کہ آپ نے سوال کیا کہ حمیرہ اصغر نامی بچی 1 ماہ ہو گیا وہ فوت ہو چکی تھی، کسی کو اطلاع تک نہ ہوئی، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے بھائی سے رابطہ کیا گیا، پولیس نے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ نہیں، ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے والد سے رابطہ کرو، والد سے رابطہ کیا، اس نے کہا نہیں، ہمارا تو اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، 7 سال ہو گئے ہمارا اسے رابطہ ہی نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، وہ بچی 7 سال سے خود اپنے باپ سے رابطے میں نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں سے رابطے میں نہیں ہے، تو آپ بتائیے اور کس کے رابطے میں ہوگی؟ تو یقیناً جب شرعی حدود سے بندہ باہر نکلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ قطع تعلقی کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکلا ہے۔ اس طرح کے واقعات عموماً پیش آ رہے ہیں، اور یہ واقعات پیش کیوں آتے ہیں؟ اس میں خود ماں باپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ پہلے وہ اپنی اولاد کو آزادانہ چھوڑ دیتے ہیں، رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، جب وہ رسی ڈھیلی ہونے کی وجہ سے دور تک چلے جاتے ہیں، پھر وہ رسی واپس کھینچنا چاہتے ہیں، کھینچ نہیں پاتے، وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، وہ اولاد واپس نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار وبالوالدین احسانہ فرمایا ہے، وبالوالدین احسانہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ذوی القربہ کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ جو بچی 7 سال سے اپنے ماں باپ کے سے لا تعلق تھی اور قریبی رشتہ داروں سے لا تعلق تھی، 7 لاکھ اس کے فالور تھے، لیکن 7 لاکھ فالور میں کسی نے بھی آج تک اس کے ساتھ ہمدردی نہیں جتائی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زندگی کی خوشیاں ہجوم سے نہیں ملتی، اپنوں سے ملتی ہیں۔ اپنوں سے تو وہ لا تعلق تھی، ماں باپ کے ساتھ اس نے رشتہ ناتا توڑا ہوا تھا، بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے رشتہ ناتا توڑا ہوا تھا، اس کا تعلق ہی نہیں تھا۔ تو ایک فطری طور پر یہ نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکلا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرماتا۔ ماں باپ کی نافرمانی جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے، اور لعنت پڑنے کا سبب ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اس طرح کے نتائج پھر یقینی طور پر نکلتے ہیں۔ 1 مہینہ ہو گیا وہ لا تعلق تھی، کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی فالور نے 7 لاکھ فالور میں سے کسی نے ہمدردی نہیں جتائی، کسی نے بھی، تو اس سے یہ پتہ چل گیا، واضح ہو گیا
بلکہ میں اسی ضمن میں اپنی ان ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ عبرت حاصل کرو حمیرہ اصغر کی موت سے۔ حمیرہ اصغر صرف مری نہیں، بلکہ وہ ہمیں ایک نصیحت کر کے گئی ہے، ایک درس دے کے گئی ہے، ہمارے لیے وہ ایک عبرت کا نشان چھوڑ کے گئی ہے۔ 7 لاکھ فالورز میں سے کسی نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی ہمدردی نہیں جتائی، تو پتہ چلا کہ زندگی کا لطف اپنوں کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ حال احوال بانٹنے سے ہوتی ہے۔ باقی یہ دنیا یہ محض دھوکہ ہے، جس کا نتیجہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے۔ قاری صاحب 7 لاکھ فالور، اتنا بڑا نام، کیا کسی ایک فالور نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ حمیرہ اصغر 1 مہینے سے غائب ہے، ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہوا، بات نہیں ہوئی، اتنا بڑا نام، اور آج تک کسی نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ 1 مہینے سے وہ غائب ہے؟ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا کہ یہ 7 لاکھ فالورز کا ہونا یہ محض دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقی دوست، حقیقی چاہنے والے اپنے ہوتے ہیں، بیگانے نہیں ہوتے۔ یہ جو 7 لاکھ فالور تھے یہ بیگانے تھے، اپنے نہیں تھے۔ اگر اپنے ہوتے تو یقینی طور پر 1 ماہ تو دور کی بات، 1 دن بھی اگر بچہ بچی گھر سے غائب رہے، دور رہے، تو ماں باپ کو گھر میں نیند نہیں آتی، بہن بھائیوں کو نیند نہیں آتی، ان سے تو اس کا تعلق تھا ہی نہیں۔ تو یہ اپنوں سے تعلق توڑنے کا نتیجہ ہے، جبکہ ہمیں تو قرآن پاک صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ صلہ رحمی یعنی اپنوں کے ساتھ مل کر رہنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ان کے ساتھ مل کر رہنا، ان کو حال سنانا، سننا، ان کی مدد کرنا، خدمت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اس سے تو سارا معاشرہ ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ آج ہر بندہ پریشان کیوں ہے، اداس کیوں ہے، ڈپریشن کا شکار کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے رشتے کے بارے میں، فرمایا کہ جو اس کو ملائے گا میں اس کو ملا کے رکھوں گا، جوڑ کے رکھوں گا، اور جو اس کو توڑے گا، کاٹے گا، میں اسے کاٹ دوں گا۔ اپنوں کے ساتھ تعلق توڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ پریشانی کی صورت میں جو ظاہر آتا ہے۔ اگر آج بھی ہم خوشیاں چاہتے ہیں، آج بھی ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں، تو ہم اپنے دین پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، تو یقینی طور پر ہمیں آج بھی وہ خوشیاں مل سکتی ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر گیا کہ خوشیاں بیگانوں کے ساتھ مل کر نہیں ہوتی، خوشیاں اپنوں کے ساتھ مل کر ہوتی ہیں۔ آج بھی میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی اداسی ہے، آپ کسی ٹینشن میں ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں، ان کو حال سنائیں، ان کا حال سنیں، ان کے ساتھ ہنسیں، خوشی رہیں، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اپنوں کے ساتھ بیٹھنے کا جو مزہ ہے وہ دوسری دنیا لاکھ دنیا ہو، کوئی بھی ہمدرد نہیں نکلے گا، سب مطلب کے دوست نکلیں گے، مطلب پرست ہوں گے، آپ کا خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور وہ بیچاری تو کافی عرصے سے قطع تعلق کر گئی، ماں باپ سے کٹ کر رہ گئی، رشتہ داروں سے کٹ کر رہ گئی، تو زندگی میں سکون کیا ملنا تھا؟ پھر نتیجہ یہی نکلنا تھا جو آج نکلا ہے۔ میں اپنے اس ویڈیو کی وساطت سے ان ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ حمیرہ اصغر کی موت ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئی ہے، سوچنے پر مجبور کر گئی ہے۔ جو بچیاں سوشل میڈیا پر کام کرتی ہیں، ٹک ٹاک، فیس بک وغیرہ پر، اگر چاند ایک ان کے فالوور بن جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ ساری دنیا ہماری ہتھیلی میں آ گئی ہے۔ نہ، بالکل دھوکہ مت کھانا۔ ہمیشہ تمہارے دکھ درد میں، تکلیف میں اپنے شریک ہوں گے، بیگانے شریک نہیں ہوں گے۔ تمہاری پریشانی کا ازالہ اپنے کریں گے، بیگانے نہیں کریں گے۔ تمہاری فوتگی پر اپنے روئیں گے، دوسرے نہیں روئیں گے۔
اس لیے یہ مت سمجھنا کہ اگر آپ کے چاند 1 لاکھ فالوور ہیں تو دنیا تمہارے پیچھے لگ گئی، نہیں، وہ کسی مطلب پر ہے، وہ کسی داؤ پر ہے۔ حقیقی خوشی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی مرضی کے مطابق چلیں۔ ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔